آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پیاری ہستی، سب سے محبوب ترین ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر اور دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ رہا ہے۔ یہ قادیانی حضرات ہیں، یہ بھی اپنی عاقبت کے بارے میں فکر کریں۔ یہ اتنا بڑا مجمع یہ گرمی میں یہ کس لیے آتا ہے؟ یہ آپ کی خیر خواہی کے لیے آتا ہے۔ آپ کو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کے آغوش میں لانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ایک واقعہ میں سناتا رہتا ہوں، وہی دوبارہ پھر میں سنا دیتا ہوں۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے۔ یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے۔ تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ سب یہیں آرام فرما اور مسیلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ، لیکن یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی۔ فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ مجھ سے پہلے میرے اکابر حضرات فرما رہے، مرزا غلام قادیانی نبی بننا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا شراب وہ پیتا تھا، شراب وہ پیتا تھا۔ اور بہت سی ایسی کارستانی ہیں جن کا یہاں بیان کرنا مشکل ہے۔ جھوٹ وہ بولتا تھا یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ یہاں کسی کے بارے میں سن لیں کہ وہ شراب پیتا ہے، اس کے بارے میں کیا تصور آئے گا؟ ایک سادہ سی دلیل دیکھو، ہمارے دین اسلام کا سب سے بڑا مرکز مکہ اور مدینہ ہے۔ دین اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے پھیلا ہے۔ آپ چلے جائیں مکہ مکرمہ میں، 1400 سال سے مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے مصلی پر اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے مصلی پر وہی امام کھڑا ہوا جس کے سینے میں حضور کی محبت اور ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس۔ دائیں بائیں نہ ہو یا نہ سنا کریں انٹرنیٹ پر بھی ہر ایک کو بات بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔
اللہ یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے۔ اللہ اپنی میں سادہ ایک بھائی کہنے لگے دلائل دلیل کی جمع ہے، دلیل عربی کا لفظ ہے دلالت سے راہ نمودن، راستہ دکھلانا۔ فرمایا دلیل کسے کہتے ہیں؟ کیا نام بھائی کا؟ بھائی کیا ہمارے بھائی بیٹھے سامنے کھڑے ہیں، کیا نام ہے؟ یہ کیمرے والے بھائی، ہاں اور بھائی آپ بھائی اللہ تعالیٰ خوش، اور ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے۔ اپنے بھائیوں سے پوچھ لوں دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل فرمائے دلیل وہ ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے، دلیل وہ ہے جو گنبد خضراء کے سائے میں پہنچائے، دلیل وہ ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے، دلیل وہ ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے میں پہنچائے۔ فرمائے جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضراء کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، اولیاء کرام ان کے سائے سے محروم کر دے، یہ دلیل نہیں جہنم کا دھواں، یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ اللہ اس دولت کو ہمارے سینوں میں اللہ پاک کی ذات اللہ تعالی ہمیشہ نقش رکھے، اور اللہ ہم سب کا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کے نقش قدم پر چلائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں روز محشر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے یہاں اکٹھے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی اللہ سب کو اللہ اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا۔